السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا دنیا کے ٹالسٹ یعنی سب سے لمبے قد والے مین اور وومن کی لائف کے بارے میں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ 22 فروری 1918 کو پیدا ہونے والے رابرٹ پرشنگ وارلوو اب بھی دنیا کے سب سے قدیم آدمی ہیں جن کا قد 8 فٹ 11 انچ ہے۔ وارلوو نے 439 پاؤنڈ وزن لیا اور 12.75 دنیا کے سب سے بڑے ہاتھوں کے لیے عنوان بھی رکھا اور 18.5 دنیا کا سب سے بڑا پاؤں۔ وارڈ کی انگوٹھی کا سائز 25 تھا اور اس کا جوتا 37 تھا جس نے اپنی مرضی کے مطابق بنایا تھا۔ رابرٹ وارڈوو ہاورڈ اور اضافی وادی کے ساتھ پیدا ہونے والے سے قدیم بچہ تھا۔ وارڈوو ایک اوس سائز پیدا ہوا تھا لیکن صرف چند ماہ کی طرف سے یہ واضح تھا کہ وہ عام طور پر دوسروں سے مختلف تھا۔ انہوں نے خطرناک شرح پر وزن اور سائز حاصل کیا۔ بعد میں اسے 1929 میں دریافت کیا گیا تھا کہ اس نے پینیٹری گلی کے ہائپوف کو انسانی ترقی ہارمون کے حکم کے ذمہ دار ہیں۔ وسیع گراؤنڈ بہت زیادہ ہارمون جاری کیا ہے جس نے رابرٹ میں متوقع ترقی کی وجہ سے ان کی موت کے وقت اس کا کوئی اشارہ نہیں تھا۔ نے کبھی بھی بڑھتی ہوئی روک تھام نہیں کی تھی۔ 8 سال کی عمر میں وارلوو اپنے والد سے زیادہ قد میں بڑھ گیا تھا اور 9 کی طرف سے وہ کافی نہیں تھا کہ وہ اپنے والد کو لے کے تھوڑی دیر کے ساتھ سیڑھیوں کی مکمل پرواز کرے۔ رابرٹ نے روکشانہ میں اور پھر ہالٹن میں مڈلٹن اسکول ہاؤس میں ابتدائی اسکول میں شرکت کی۔ ایک خصوصی میز بنایا گیا تاکہ وہ زیادہ آرام دہ اور پرسکون بیٹھ سکیں۔ رابرٹ سب سے قدیم لڑکے اسکاؤٹ اور ہالٹن میں ایک فوجیوں کا رکن تھا۔ انہوں نے لڑکے کی ہاسبک کہانیاں پسند کی اور ایک سال میں تقریباً 300 کتابیں پڑھیں۔ 4 بھائیوں کے ساتھ 3 بہنوں اور ایک بھائی رابرٹ اکثر ان کی کمپنی میں دیکھا گیا۔ ان کے قریبی دوستوں کو سمجھا۔ ایک بار نیبوڈ اسٹینڈ قائم کیا گیا۔ رابرٹ ہالٹن ہائی اسکول میں گئے اور 1936 میں گریجویشن کی جس کے بعد انہوں نے قانون سازی کے مطالعے کے ارادے کے ساتھ پرلٹن میں شافٹ کالج میں داخلہ لیا۔ اس سال وارڈوو نے بھائیوں سرکس کو انگوٹھی کے ساتھ ایک دورہ شروع کیا اور میڈیسن اسکوائر گارڈن اور بوسٹن گارڈن میں مرکز کی انگوٹھی میں شائع ہوا۔ انہوں نے اپنی وقار کو رسمی طور پر تیار کرنے سے انکار کر دیا اور وہ بھی شو میں نہیں دیکھا گیا۔ 1938 میں انہوں نے اپنے والد کے ساتھ بین الاقوامی جوتا کمپنی کی نمائندگی کی۔ والد صاحب کے بیٹے نے مبینہ طور پر کمپنی کے لیے مقامات پر 30,000 میل سے زائد عرصے تک نکال دیا اور واپسی رابرٹ نے ایک پیکج اور مفت جوتے موصول ہوئے جس سے پہلے اس نے $100 ایک جوڑی کی لاگت۔ رابرٹ نے ہمیشہ پینٹ کی کمپنی کی بجائے جوتا کمپنی کے لیے اپنا کردار سمجھا۔ ایک نوجوان کے طور پر رابرٹ جوانوں کے لیے ایک میکینک تنظیم ڈیمول کے حکم سے تعلق رکھتے تھے اور رابرٹ نے فریم کی حمایت کرنے میں مدد کے لیے ایک مکھی کا استعمال کیا۔ اس نے ٹانگوں یا پاؤں میں تھوڑا احساس محسوس کیا اور اس بات کو محسوس نہیں کیا کہ اس کے ٹخنوں پر زخمی متاثر ہو چکا ہے۔ انہوں نے ایک اعلیٰ بخار ہو گیا اور خون کی منتقلی اور سرجری کے ساتھ علاج کیا اور پیٹرو کی خرابی کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا جس کی وجہ سے 22 جولائی کو 15 سال کی عمر میں یہ وفات پا گئے۔ ہالٹن کے جنازے کے گھر نے اپنے رابرٹ کے جسم کو لینے کے لیے مچگن کو منتقل کرنے کا راستہ دیا۔ ان کے تابوت 10 فٹ تھا، 9 طویل اور 1000 پاؤنڈ وزن اور ان کو اوکرا قبرستان میں اوپری ایلٹن میں رابرٹ وولف کو برقرار رکھا گیا تھا۔ رابرٹ وولف کا مجسمہ LLEM میوزیم آف آرٹ میں کھڑا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے دنیا کی سب سے ٹالسٹ وومن کے بارے میں۔ رمیسا گلیگی 1 جنوری 1997 کو پیدا ہوئی۔ یہ ایک ترکی وکیل محقق ہیں۔ وہ تیسری قدیم ترین عورت ہیں اور سب سے بڑا ہاتھ، سب سے بڑی انگلیاں، سب سے طویل خاتون ہیں اور پہلے ہی گینی ورلڈ ریکارڈ کی طرف سے قدیم زندہ خاتون کشور کا عنوان ہے۔ ان کی ہائٹ 7 فٹ 0.71 انچ ہے۔ جلیجی ترکی کے کاربک صوبے میں رہتی ہیں۔ ان کی اونچائی ویور سنڈروم کی وجہ سے ہے۔ ان کی اس حالت کی وجہ سے ہائٹ کی وجہ سے وہ عام طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ویل چیئر کا استعمال کرتی ہیں لیکن ایک واکر کے ساتھ مختصر وقت کے لیے چل سکتی ہیں۔ اس حالت کی وجہ سے وہ 50 سے 55 سینٹی میٹر کے تحت نشستوں میں بیٹھ نہیں سکتی۔ گلیگی کہتی ہیں کہ وہ اس کے عنوان کا استعمال کرتے ہیں تاکہ بیماریوں اور حالات سے بچا جا سکے۔ 8 نومبر 2022 کو جلیجی اپنی زندگی میں پہلی بار ہوائی جہاز پر پرواز کرنے میں کامیاب تھیں۔ ترکی ایئر لائن نے ان کی منصوبہ بندی میں ایک کی بجائے 6 چیئرز کے اختصاص کی جس میں استنبول سے سان فرانسسکو کیلیفورنیا امریکی امکانات کا دورہ کرنے کے لیے ایونٹ میڈیا کی توجہ بھی حاصل ہے۔ اور گلیگی ابھی بھی زندہ ہیں اور ترکی میں ایک وکیل کے طور پر زندگی گزار رہی ہیں۔ اور یہ تھی انفارمیشن ورلڈ ٹالسٹ مین اور وومن کے بارے میں۔ پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیں۔ شکریہ۔